ہسپتال آپ جائیں تو صرف ہسپتال میں صرف اس آدمی کے بیڈ تک آپ نہ جائیں جس آدمی کی عیادت کی نیت سے آپ گھر سے چلے ہیں، بلکہ اس وارڈ میں اگر غیر مسلم بھی ہے، دوسرے مسلمان ہیں، اس کی بھی عیادت کریں، اور اگر اس میں غیر مسلم ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کے پاس کھڑے ہو کر ہائے ہلو کر لیں۔ آپ کو نہیں اندازہ کہ آپ کی وہ ہائے ہلو اس کے دل کو اتنا سرور بخشتی ہے، اتنا اسے فرحت عطا کرتی ہے، اتنا اسے خوشی دیتی ہے، بسا اوقات اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالی اسے ایمان کی دولت آخری وقت میں عطا فرما دیتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی بیمار تھے، میں ہسپتال گیا اس کی عیادت کے لیے، تو 6 کا کمرہ تھا، 8 کا کمرہ تھا۔ میں نے کہا ادھر بھی عیادت کروں اور اس کے پڑوس میں نہ جاؤں تو وہ مائنڈ کر جائیں گے، تو میں ادھر گیا، چاروں کے پاس تھوڑی دیر کے لیے ہائے ہلو کیا، تو ایک بوڑھا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں اتنے مہینوں سے ہسپتال میں ہوں اور میرے اتنے بچے ہیں، آج تک کوئی میرے پاس آ کر ہائے ہلو کے لیے بھی نہیں آیا، اور آپ جس کو میں نے پہلی دفعہ دیکھا آپ میرے پاس، آپ ہیں کون؟ میں نے اپنی ٹوٹی پوٹی انگلش میں اس کو تھوڑا کچھ بیان کیا، اور پھر میں نے کچھ مریض کی عیادت کے بارے میں نے کہا توا گرم ہے کچھ پھینک دو۔ میں نے کہا کہ مریض کی عیادت کرنے کا ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے حکم دیا ہے، بلکہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام خود کیا کرتے تھے، ریگارڈلیس اس کے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں، ایز اے ہیومن بینگ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام غیر مسلموں کی عیادت کے لیے بھی چلے جاتے تھے۔ اور پھر میرے ذہن میں وہ واقعہ آیا تھا جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ایک یہودی لڑکے کی عیادت کے لیے گئے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی تشریف لے جانے کی برکت سے اللہ نے اسے مسلمان بنا دیا، اسلام کی دولت دے دی، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ہوتے ہوئے اس کے کلمہ پڑھتے ہوئے اس کی روح نکل گئی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اب یہ تمہارا بھائی ہو گیا ہے، تم اس کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بڑے خوش اور مسرور ہو کر اس کے گھر سے نکلے اور کہا اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میرے اس عمل کی بدولت ایک یہودی کو جہنم میں جانے سے بچا دیا۔ میں نے اس کو واقعہ سنایا۔ جب میں نے اس کو واقعہ سنایا تو اس نے کہا میں بھی مسلمان ہو سکتی ہوں، اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو میرے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ میں نے کہا تیرے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ تو بڑا پرانے زمانے کا بڈھا تھا، اس نے کہا تم مجھے لکھ کر دے سکتے ہو؟ میں نے کہا تم لکھو میں سینڈ کر دوں گا، مجھے لکھنا نہیں آتا۔ اس نے کہا یہ شور؟ میں نے کہا شور۔ اس نے کہا مجھے کلمہ شریف پڑھا۔ کم از کم اس کی عمر 90-95 سال ہوگی۔ اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا، کوئی 10-15 منٹ میں نے اسے جتنا کوئی آتا تھا مجھے اپنی زبان میں ٹوٹی پوٹی زبان میں اس کو سمجھایا اور اس کو کلمہ پڑھایا، اور کلمہ پڑھا کر میں نے کہا میں نیکسٹ ٹائم آؤں گا تمہارے پاس اور تمہارے پاس بیٹھوں گا۔ میں دوسرے دن نہیں جا سکا، تیسرے دن میں اس کے لیے فروٹ اور کوئی ڈرنک اور یہ ساری چیزیں لے کر میں گیا، تو جیسے ہی میرا دل میں تھا میں اسی کی عادت کے لیے جا رہا ہوں، اور جیسے ہی میں وارڈ میں داخل ہوا اس کا بیڈ خالی تھا۔ میں نے نرس کو بلایا، میں نے کہا ادھر جو بڈھا تھا وہ بڈھا کہاں، کون سے وارڈ میں شفٹ کیا؟ اس نے کہا وہ آپ کو نہیں پتا؟ ڈو یو ناٹ نو؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتا وہ تمہارا رشتہ دار تھا۔ میں نے کہا ہی واز اے وائٹ گائے اینڈ آئی ایم بلیک، ہاؤ کین ہی بیکم مائی ریلیٹیو؟ ہی واز اے وائٹ۔ نو سم ہاؤ اس نے اپنی ریلیشن نکالنی شروع کر دی کہ he could have his daughter and you married to her۔ میں نے کہا اتنی دور چلا گیا، بڈھے کو نہیں سمجھ میں آئی، تمہیں یاد آ گیا either you could be his son in law and this and that۔ میں نے کہا no he was my friend so where is he؟ میں نے کہا he passed away، he just gone۔ میں نے کہا کہاں؟ میں نے کہا نیچے مورچری میں۔ میں نے کہا وہ تو مسلمان ہو گیا ہے۔
مجھے اس کی باڈی دو، مجھے اس کے ریلیٹیو کا فون نمبر دو، میں اس کے ساتھ بات کرتا ہوں. انہوں نے کہا وہ منڈے کو آئیں گے، اور آج بدھ ہے، منڈے کو آئیں گے تو ان سے بات کر لینا. میں نے کہا جب وہ منڈے کو آئے تو ان کو میرا نمبر دے دینا، میں آ جاؤں گا، اس کو کہنا مجھے فون کرے. اس زمانے میں یہ موبائل فون اتنا عام نہیں تھا، وہ ہاتھ کے فون ہوا کرتے تھے. منڈے میں گیا تو اس سے پہلے وہ آ کر جا چکے تھے، اور انہوں نے مجھے فون بھی نہیں کیا. پتہ نہیں اس بوڑھے کا کیا بنا. لیکن بہت ساری مرتبہ، یہ ایک واقعہ نہیں، ایسے دسیوں واقعات ہوتے، دسیوں واقعات، کہ اس کی عیادت اس وقت وہ آپ کے چند اچھے بول کا محتاج ہوتا ہے، وہ آپ کی تسلی والے الفاظ کا محتاج ہوتا ہے، بہت عرصہ ہو چکا ہوتا ہے، اس کے اولادوں نے اسے چھوڑ دیا ہوتا ہے، اور آپ جب اس کے پاس جا کر دو میٹھے بول بولتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی محبت، آپ کی عظمت اس کے قلب میں ڈالتے ہیں. اور بہت سی دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ تھوڑی سی دیر اسے تبلیغ کریں، تھوڑی سی دیر اس سے بات کریں دین کی، اللہ اس کے نتیجے میں اسے ایمان کی دولت عطا کر دیتے ہیں.